امریکی ریاست کیلیفورنیا جو کہ امریکہ کے ویسٹ پر موجود ہے، اس کے ساؤتھ سائڈ پر اس کا سب سے اہم اور خوبصورت شہر لاس اینجلس اس وقت آگ کی لپیٹوں میں جل رہا ہے۔ اس شہر کے نارتھ سائڈ پر ایک بہت بڑا جنگل ہے جہاں سے اس آگ کی شروعات ہوئی ہے۔ اس شہر کی تقریباً آدھی آبادی یہاں سے نکل چکی ہے اور نہ جانے کتنے لوگ اس آگ کی لپیٹ میں آ کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور کتنے گھر اور انفراسٹرکچر بری طریقے سے جل چکا ہے۔ اس بات کا اندازہ ابھی تک اس لیے نہیں لگایا جا سکتا کیونکہ آگ دن بدن مزید پھیلتی جا رہی ہے اور لاس اینجلس کے حالات اس وقت اتنے زیادہ خراب ہیں کہ کسی بھی انسان کا اس جگہ پر جا کر ایگزیکٹ اندازہ لگانا تقریباً ناممکن ہے۔ یہ شہر مکمل طور پر جل چکا ہے، نہ ہی کوئی ٹرانسپورٹ سروس اس آگ سے بچ سکی اور نہ ہی کوئی بڑی بڑی بلڈنگز۔ سوشل میڈیا پر آپ لوگ اس آگ کے مناظر دیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ خود اندازہ لگا لیں اس تصویر سے کہ یہ ایریا آگ لگنے سے پہلے کچھ اس طرح کا تھا اور آگ لگنے کے بعد کچھ اس طرح کا ہے۔ لاس اینجلس کو ہالی ووڈ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ دنیا کے سارے عیاشی کے اڈے اسی شہر میں ہیں اور بڑے بڑے ہالی ووڈ اور بالی ووڈ سیلیبریٹیز کے عالی شان گھر بھی اسی شہر میں ہے۔ یہ شہر سمندر کے کنارے آباد ہے، اسی وجہ سے انتہائی خوبصورت ہے۔ اب آخر اس آگ کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ سوشل میڈیا پر ہمیں یہ سننے اور دیکھنے کو مل رہا ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے جنہوں نے اسرائیل کا ساتھ دیا تھا۔ اب کیا یہ آگ واقعی اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے یا پھر کوئی ایک قدرتی آفت یا ایک نارمل چیز؟ اور اس آگ کے لگنے کی آخر وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جس طرح یہ آگ دن بدن پھیلتی جا رہی ہے، پتہ نہیں آگے کیا سے کیا ہوگا۔ اور آج کی ویڈیو میں انہی چیزوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے، لہٰذا ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ لاس اینجلس کی اس آگ کی وجہ سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس علاقے کے جغرافیائی کو سمجھنا پڑے گا۔ کیلیفورنیا امریکہ کے ویسٹ میں سمندر کے پاس موجود ہے۔ یہ علاقہ چاروں طرف سے جنگلات سے گھرا ہوا ہے اور یہ آگ کسی ایک جگہ پر نہیں لگی بلکہ 3 ڈیفرنٹ جگہ پر لگی ہوئی ہے۔ اس آگ کے پھیلنے کی سب سے بڑی وجہ تیز ہواؤں کو بتایا جا رہا ہے کیونکہ ان ہواؤں کی رفتار 120 کلومیٹر پر آور ریکارڈ کی جا رہی ہے جو کہ امریکہ کے پچھلے 100 سالوں میں ریکارڈ نہیں ہوئی۔ اس میپ میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ریڈ حصہ ہے یہاں پر آگ لگی ہوئی ہے اور سب سے بڑی آگ پیلیسیڈ ایریا پر ہے جو کہ اب تک 3000 ایکڑ رقبے کو جلا چکی ہے۔ پیلیسیڈ وہ ایریا ہے جہاں ہالی ووڈ موجود ہے اور یہاں پر ہی بارلے ہلز بھی ہیں جہاں بڑے بڑے سیلیبریٹیز کے عالیشان گھر بھی ہیں۔ لیکن اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر آگ لگی تو لگی کیسے؟ امریکہ میں فی الحال ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اور ابھی تک یہ نہیں پتہ لگایا جا سکا کہ اس آگ کی اصل وجہ کیا ہے۔ لیکن اس علاقے میں یہ کوئی پہلی دفعہ آگ نہیں لگی بلکہ اس علاقے میں آگ لگتی رہتی ہے اور اس کی 2 وجوہات ریکارڈ کی گئی ہیں۔ 80% تو یہ کسی انسان کی غلطی کی وجہ سے شروع ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی انسان نے کوئی چنگاری لگا دی یا پھر کوئی جلتی ہوئی سگریٹ پھینک دی جس سے آگ بھڑک گئی۔ اب ان جنگلات میں بون فائر کرنا مکمل طور پر بین ہے، لیکن پھر بھی کچھ شکاری شکار کی غرض سے ان جنگلات میں آگ وغیرہ لگا دیتے ہیں اور ہلکی سی چنگاری کی وجہ سے آگ بھڑک جاتی ہے کیونکہ اس ایریے میں ایک تو ہوائیں بہت تیز چلتی ہیں اور ہوائیں بہت زیادہ خشک ہوتی ہیں اور انہی ہواؤں کی وجہ سے آگ بھڑک جاتی ہے۔ اس کے علاوہ 20% یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی انسان شرارت میں آگ لگا دیتا ہے اور آگ بھڑک جاتی ہے، لیکن امریکن گورنمنٹ سوائے اویئرنیس کے اور کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اس علاقے میں بہت خشک ہوائیں چلتی ہیں جس میں نمی بالکل بھی نہیں ہوتی۔ اب آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ سمندر کے پاس علاقہ اور خشک ہوا، تو اس کی سب سے بڑی ریزن ہے کلائمیٹ چینج۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے پاکستان میں کراچی ہے تو سمندر کے بالکل ساتھ ہی، لیکن وہاں بھی ٹھنڈی ہواؤں کی بجائے گرم لوہیں چلتی ہیں۔ اور اب اس سے ہوتا کیا ہے کہ جب کلائمیٹ چینج ہوتا ہے تو ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے اور چھوٹی سی آگ بھی ہواؤں کی زد میں آ کر بھڑک جاتی ہے۔ ان ہواؤں کو سمجھانے کے لیے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا سمجھاتا ہوں کہ کیلیفورنیا بیسیکلی ایک پہاڑی علاقے کے بالکل سینٹر میں ہے جسے آپ اس میپ میں بھی دے سکتے ہیں۔ اب یہ ہوا دونوں پہاڑوں کو کراس کرتے ہوئے جاتی ہے، لیکن چونکہ کیلیفورنیا شہر ان دونوں پہاڑوں کے بالکل سینٹر میں ہے، اس سے ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ ہوا ہمیشہ وہاں ٹریول کرتی ہے جہاں پہ پریشر کم ہوتا ہے۔ اب جب وہ دونوں پہاڑوں سے نکل کر گزرتی ہے تو کیلیفورنیا شہر نیچے ہوتا ہے اور وہاں ہوا کا پریشر بہت زیادہ کم ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ ہوائیں اپنا رخ نیچے کر لیتی ہیں۔ اب یہ ہوائیں آلریڈی خشک ہوتی ہیں اور پھر یہ تیز رفتار سے پریشر سے یہ کیلیفورنیا شہر کی طرف آتی ہیں، جس سے ہوتا کیا ہے کہ ایک تو ہواؤں کا پریشر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور سیکنڈلی ان ہواؤں کے اندر موئسچرائزنگ بالکل بھی نہیں ہوتی اور یہ ہوائیں خشک ہوتی ہیں، اسی وجہ سے یہ ہوائیں اپنا ٹیمپریچر بھی بڑھا لیتی ہیں اور پورے کیلیفورنیا شہر کے اندر یہ ہوائیں گرم لو کی طرح چل رہی ہوتی ہیں۔ پورے امریکہ کے اندر اس علاقے کا ٹیمپریچر سب سے زیادہ ہائی ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے چونکہ ہواؤں کے اندر موئسچرائزنگ بہت کم ہوتی ہے، اسی وجہ سے اس علاقے کے اندر جتنے بھی درخت اور جنگلات پائے جاتے ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ خشک ہو جاتے ہیں اور جب بھی ان جنگلات میں ہلکی سی آگ لگتی ہے تو وہ ایک بھیانک آگ بن جاتی ہے
اور جو رہی کہیں کسر ہوتی ہے وہ گرم ہوائیں پوری کر دیتی ہیں اور آگ کو آگے سے آگے مزید پھیلاتے رہتے ہیں۔ ویسے تو یہاں ہر سال آگ لگتی رہتی ہے، لیکن کلائمیٹ چینج ہونے کی وجہ سے یہ آگ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ اب آپ لوگ سوچیں کہ ایک ایسا علاقہ جہاں کا ٹیمپریچر دن بدن بڑھ رہا ہو اور ایسے علاقے میں آگ لگ جائے، اوپر سے وہاں تیز ہوائیں بھی چلتی ہوں، تو یہ کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اور پچھلے کئی سالوں سے یہ آگ کئی ایریے میں لگ چکی ہے اور دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ اس میں ہزاروں نہیں بلکہ سینکڑوں وائلڈ لائف جانور انسانوں کی غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس آگ کو روکا کیسے جائے، کیونکہ اتنے بڑے علاقے کے اندر کوئی بھی ریسکیو آپریشن نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا سب سے میجر آنسر یہ ہے کہ ہمیں خود پر قابو پانا پڑے گا۔ انسانوں کو ان جنگلات سے دور رہنا پڑے گا، کیونکہ انسان جنگلات میں رہنے کے قابل نہیں ہے اور نہ ہی جنگلات میں رہنے کے لیے بنے ہیں، بلکہ یہ جانوروں کی جگہ ہے۔ تو انسانوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان جنگلات کے اندر نہ جائیں، اور اس کے علاوہ انسانوں کو یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ گلوبل وارمنگ کو کنٹرول رکھیں، کیونکہ زیادہ سے زیادہ گلوبل وارمنگ ہوتی جا رہی ہے، انسان دن بدن آتے جا رہے ہیں اور ایریا چھوٹے پڑتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے انسان اب جنگلات کے اندر بھی جو ہے وہ مستیاں کرنا شروع ہو گئے ہیں، اور انسانوں کی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے کتنے زیادہ لوگ، کتنے زیادہ جانور مارے جاتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں اپنے سب سے آخری اور مین پوائنٹ کی، کہ کیا لاس اینجلس کے اندر جو آگ لگی ہے وہ غزہ کے مسلمانوں کی کوئی بد دعائیں ہیں یا اللہ تعالیٰ نے ان سے بدلہ لیا؟ تو یار دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگوں نے نا ایک تماشا بنایا ہوا ہے کہ ہم اپنے آپ سے کچھ کرتے نہیں ہیں، لیکن جب بھی ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ہم اس کو جو ہے وہ کسی اور انسیڈنٹ سے جوڑ دیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر غزہ کے مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ہوا تھا اس کی وجہ سے اگر یہ آگ لگی ہے، تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس آگ میں جلنے والے سینکڑوں ہزاروں جو جانور ہوں گے، کیا ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے؟ اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ غزہ کے مسلمانوں کو سپورٹ کرتے تھے، وہ بھی اس آگ کی لپٹ میں آئے ہوں گے، ان کے گھر بھی جلے ہوں گے، تو کیا ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا؟ کیونکہ لازمی نہیں ہے کہ اس پورے شہر کے اندر جتنے بھی لوگوں کے گھر تھے وہ سارے کے سارے اسرائیل کو ہی سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو ہمیں خود پر توجہ دینی چاہیے کہ ہم کون سے انسیڈنٹ کو کس انسیڈنٹ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی کبھی اس انسان کی مدد نہیں کرتے جو اپنی مدد آپ نہیں کرتا۔ ہم خود تو کچھ کرتے نہیں ہیں، اور جب ایسا کوئی انسیڈنٹ آتا ہے تو ہم ساری بات جو ہے وہ بلیم کر دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خود عمل کریں۔ ہم لوگوں نے غزہ کے مسلمانوں کے لیے کیا کیا؟ اسلام کے اندر ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں کسی ظلم کو روک سکتے تو منہ سے روکو، اور اگر منہ سے نہیں روک سکتے تو کم سے کم دل میں تو برا کہو۔ ہم لوگوں نے کتنا کو برا کہا انہیں، ہم لوگوں نے کتنی ان کے خلاف کمپین سٹارٹ کی، ہم لوگوں نے کیا کیا اپنے سوشل پلیٹ فارم پر؟ یہ آپ لوگوں کے لیے میرا ایک سوال ہے۔ اور اس علاقے میں آگ جلتی رہتی ہے ہاں، لیکن اس کے علاوہ وہ سیلیبریٹیز جو کہ اسرائیل کو سپورٹ کرتے تھے غزہ کے مسلمانوں پر تشدد کرنے کے لیے، آج ان کو بھی یہ بات پتہ لگ رہی ہوگی کہ جب اپنے ہی گھر سے انسان بے گھر ہو جاتا ہے تو کیا تکلیف ملتی ہے، جب اپنی ہی آنکھوں کے سامنے اپنے گھر جل جاتے ہیں تو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے تو یہ ایک سبق ہے، اور آخر میں بس میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کی توفیق دے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک، چینل پر نیو ہے تو اس کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔